خیر خواہی نہیں ہے تو سمجھ جاؤ ہمارے اندر دینداری نہیں ہے۔ آج کیا ہو رہا؟ ویسے ہم دین والے، ایمان والے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دین نام ہے خیر خواہی یعنی بھلائی چاہنے کی۔ اگر ہم دوسرے بندے کی خیر خواہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ خیر خواہی کیسی ہوتی ہے، دوسرے کا بھلا چاہنا کیسا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے، نماز کی بھی پابند ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اخلاق کی بہت بری ہے، ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں، اس کے اڑوسی پڑوسی سب اس سے پریشان ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز کی بھی پابند ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن اخلاق صحیح نہیں ہے، بول اس کے ٹھیک نہیں ہے، دوسروں کی بھلائی اور ہمدردی اس کے دل میں نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جہنم ہے۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک اور عورت ہے، نماز تو پڑھتی ہے لیکن بہت زیادہ پابندی نہیں، صدقہ کرتی ہے بہت زیادہ صدقہ نہیں کرتی، مگر اخلاق کی بہت اچھی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے، بول اس کے بڑے اچھے ہیں، اس کے پڑوسی سب اس سے راضی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ ہمدردی اور دوسرے کی بھلائی چاہنا بہت بڑا ثواب ہے۔ دو بھائی پریشان ہیں، جھگڑا ہو گیا تو ہماری ہمدردی یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان کیا کرائیں؟ صلح کرائیں۔ لیکن حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ یار یہ لڑائی ہو تو گئی ہے، یہ بڑھے کیسے؟ بجائے گھٹانے کے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایت کے اندر آیا ہے، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن دو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ ایک بندہ عرض کرے گا یا اللہ، اس بندے پر میرا حق ہے، میرے حق کو دلا۔ اللہ تعالیٰ اس دوسرے بندے سے فرمائے گا بھائی تیرے اوپر اس کا حق ہے، اس کا حق دے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا میرے پاس تو نیکیاں ہی نہیں۔ پھر اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا جس کا حق ہے کہ تیرے بھائی کے پاس تو نیکی نہیں، اب تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا مولا میرے گناہ اس کے سر پر ڈال دے، میرے گناہ اس کے سر پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ اس حق والے بندے سے فرمائے گا جس کا حق ہے کہ بندے ذرا ادھر دیکھ۔ وہ جب سامنے دیکھے گا تو وہ دیکھے گا سونے کے محل، چاندی کے شہر، موتیوں سے جڑے ہوئے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ اتنے شاندار محل، سونے کے محل ہیں، چاندی کے شہر ہیں، موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کس کے لیے؟ کس نبی کے لیے، کس صدیق کے لیے، کس شہید کے لیے؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ شہر اور محل جو جنتی ہے یہ اس کے لیے ہے جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ ان کی قیمت تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ رب فرمائے گا تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ بندہ عرض کرے گا مولا کیسے؟ اللہ پاک فرمائے گا تو اپنے بھائی کے لیے اپنا حق معاف کر دے تو تیرے لیے بھی یہ محل مل جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا، رب فرمائے گا جا تو بھی جا اور اپنے بھائی کو لے جا جنت۔ سبحان اللہ۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو صلح کرنے کا کتنا بڑا ثواب! میرے آقا فرماتے ہیں
صحابہ سے کیا میں تمہیں نماز روزہ صدقہ سے زیادہ افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو بہرحال ہم دو بھائیوں کے درمیان صلح تبھی کرائیں گے جب ہمیں ہمدردی ہوگی۔ تو بہرحال جو میں نے عرض کیا تھا میرے آقا نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی اور دوسرے کی بھلائی کا چاہنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا ابراہیم صاحب ذکر فرما رہے تھے، فاروق اعظم کو کون نہیں جانتا رضی اللہ تعالیٰ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضور کے 4 خلیفہ ہیں، کتنے؟ پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عثمان، چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، ان کی خیر خواہی کیسی تھی؟ فاروق اعظم جب کرسی پر بیٹھے امیر المومنین بنے تو اس وقت فاروق اعظم کا معاملہ تھا کہ فاروق اعظم وہ شخصیت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ فاروق اعظم جس راستے سے نکلتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فاروق اعظم کا روب کا یہ معاملہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت ان کا ڈنکا بج رہا تھا، بڑے بڑے بادشاہ ان سے کانپتے تھے، مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ کیا تھا؟ مدینے کے اندر لوگ راتوں کو سوتے تھے، مگر فاروق اعظم رات کے اندر چہرے پر نقاب لگا کر گھوما کرتے تھے۔ کہیں میرے دور میں، خلافت کے دور میں کوئی آدمی پریشان ہو گیا، کل قیامت کے دن رب نے مجھ سے سوال کر لیا تو جواب کیا دیا؟ یہ فاروق اعظم کا معاملہ۔ ایک دن ایسا ہی فاروق اعظم مدینے کی گلیوں میں رات میں چکر لگا رہے ہیں، نقاب چہرے پر ہے، چہرے پر نقاب اس لیے لگاتے تاکہ کوئی پہچان نہ پائے۔ فاروق اعظم سے لوگ ڈرتے تھے۔ فاروق اعظم رات میں جا رہے تھے، ایک مکان کے پاس سے گزرے، ایک مکان کے اندر سے آواز آ رہی ہے ایک عورت اور کچھ بچوں کی۔ بچے عورت سے کہہ رہے ہیں امی بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کی وجہ سے ہم موت کے قریب پہنچے جا رہے ہیں، کھانا کب پکے گا؟ ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا تھوڑی دیر تسلی رکھو، کھانا تیار ہے، چولہے پہ ہنڈیا رکھی ہے، تھوڑی دیر میں بن جائے گا پھر میں کھلاتی ہوں۔ اس طرح کی گفتگو اور بات چیت فاروق اعظم نے باہر سے سنی، چہرے پر نقاب ہے۔ فاروق اعظم اندر دروازے میں گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگی، کہا بہن میں گھر کے اندر آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ کہا بہن میں نے کچھ باتیں سنی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، پریشانی کیا ہے؟ اب اس عورت کو کیا پتا تھا یہ فاروق اعظم؟ کہا کہ بھائی تم پتہ نہیں کون ہو، میں تمہیں نہیں جانتی، تم مجھے نہیں جانتے، میرا دکھ کیا سنو گے تم؟ فاروق اعظم نے فرمایا بہن ہو سکتا ہے میں کچھ مدد کروں، بتاؤ تو صحیح۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ بھائی میرا شوہر، میرا پتی ایک جنگ میں شہید ہو گیا، میرے بچے یتیم ہیں، کئی دنوں سے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے، آج اتنی بھوک لگی ہوئی ہے، ان کو نیند نہیں آ رہی ہے، لیکن گھر میں میرے پاس کچھ کھلانے کے لیے نہیں، ہنڈیا میں پانی ہے، چولہے پہ چڑھا رکھا ہے، صرف بچوں کو تسلی دینے کے لیے بچوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ بیٹا اب کھانا پک جائے گا تاکہ ان کو تسلی ہوتی رہے اور یہ تڑپے نہ، اور کوئی مقصد نہیں۔ فاروق اعظم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، امیر المومنین ہیں، انہیں ہمارا خیال نہیں۔ فاروق اعظم نے جب یہ باتیں سن رہے تھے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آخرکار عورت نے جب اس طرح کہا فاروق اعظم سن نہ سکے، فوراً گھر سے باہر نکلے، اپنا نوکر ساتھ میں تھا، بیت المال گئے، آٹے کی بوری لی، کچھ سامان لیا اور اس عورت کے گھر پر آ کر کھانا وغیرہ پکایا، روٹی بنائی، بچوں کو کھلایا، بچوں کو ہنسایا۔ اس کے بعد اس عورت سے کہا کہ بہن اب تو تم خوش ہو؟ کہا خوش ہے۔ کہا کہ فاروق اعظم سے تم ناراض ہو، انہیں معاف کر دو۔ عورت کہتی ہے میں معاف نہیں کروں گی، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ان کی شکایت کروں گی کہ میرا شوہر، میرا پتی جنگ میں شہید ہو گیا تھا، میرے بچے یتیم ہو گئے تھے، فاروق اعظم نے ہماری دیکھ بھال نہیں کی۔
फारूक आजम की आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन उस औरत को पता नहीं था यही फारूक आजम है। आखिरकार फारूक आजम ने कहा, बहन तुम मुझसे खुश हो के नहीं? कहा, भाई तुमसे तो बड़ी खुश हूँ, तुमने मेरे बच्चों को खाना खिलाया। कहा कि मेरी रजा के वास्ते, मेरी खुशी के वास्ते फारूक आजम को माफ कर दो। औरत कहती है, चलो मैंने माफ कर दिया, लेकिन अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला फारूक आजम की जगह तुम्हें कुर्सी पर बिठाए। फारूक आजम ने चेहरे से नकाब हटाई, औरत देखकर दंग रह गई, डर गई। फारूक आजम ने कहा, बहन डरने की जरूरत नहीं, तुमने मेरी आंखें खोली, लेकिन तुम्हें परेशानी थी तो मुझे बताना चाहिए था। औरत ने कहा कि जो कुर्सी पर बैठता है उसे बताने की जरूरत नहीं, उसे खुद देखभाल करनी चाहिए। तो पता चला जिम्मेदार जो आदमी होता है उसे ध्यान रखना चाहिए, चाहे खानदान का जिम्मेदार हो, महल्ले का जिम्मेदार हो, गांव का सरपंच हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कल कयामत के दिन हर जिम्मेदार से उसके बारे में सवाल किया जाएगा। बहरहाल ये हमदर्दी और खैर ख्वाही जो मेरे आका ने फरमाया, अद्दीन अन्नसीहा, अल्लाह वालों के दिलों में कूट कूट कर कल कयामत के दिन अल्लाह ताला एक बेटे को जन्नत में जाने का हुक्म देगा और बाप को जहन्नम में जाने का हुक्म देगा। बेटा जब सुनेगा कि मेरा बाप को जहन्नम में जाने का हुक्म दिया गया है, तड़प जाएगा, अल्लाह से अर्ज करेगा, मौला मेरी नेकियां मेरे बाप को दे दे और मेरे बाप के गुनाह मुझको दे दे, ताकि मैं उनके बदले जहन्नम में चला जाऊं और मेरा बाप जन्नत में चला जाए। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जब तू बंदा होकर अपने बाप पर इतनी दया कर रहा है, इतना रहम खा रहा है, मैं तो हम राहिमीन हूँ, जा मैंने तुझे भी बख्शा, तेरे बाप को भी बख्शा, तू भी जन्नत में जा, अपने बाप को भी जन्नत में। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला जो बंदा भलाई करता है, हमदर्दी करता है, दया करता है, खैर भाई करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। क्या आपने नहीं सुना बारहा मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक का मफहूम? एक औरत जिसने जिंदगी भर बदकारी की, गुनाह पे गुनाह किए, सरापा गुनहगार, जंगल में चली गई, गर्मियों के दिन है, रेगिस्तानी इलाका, प्यास लगी हुई है, एक कुआं नजर आया पानी का, वहां गई पानी पीने के लिए, चमड़े का मोजा जिसको जुर्राब बोलते हैं हम, उस दुपट्टे से उसको बांधा और पानी निकाला। जैसे पानी निकाला, चाहा मैं पीऊं पानी, पास में कुत्ता था, उसकी जुबान बाहर निकल रही थी प्यास की वजह से। वो औरत थी गुनहगार, उसने दिल में सोचा, मैं तो इंसान हूँ, कह भी सकती हूँ किसी से, ये बेचारा बेजुबान कुत्ता है, इसको पता नहीं कितनी सख्त प्यास लगी हुई है, पहले इसको पानी पिलाती हूँ, बाद में खुद पीऊंगी। उसने पहले कुत्ते को पानी पिलाया। रब ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस औरत को बख्श दिया। सुभान अल्लाह। कहा, मौला पूरी जिंदगी गुनाह की, बदकारी की, नेकी है ही नहीं। रब फरमाएगा, जब ये बंदी होकर मेरी बेजुबान मखलूक पर रहम करना नहीं भूली, मैं तो हम राहिमीन हूँ, इसलिए मैंने इसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की रहमत जब जोश में आती है तो छोटी सी नेकी अल्लाह को पसंद आ जाए, उसी से हमारा बेड़ा पार हो जाए। हमदर्दी दिन ब दिन हम देख रहे हैं, हमदर्दी खत्म होती है। आज हालात ये हैं, घर में आग लग गई, गए बुझाने, गए तो हमदर्दी करने के लिए, देखा कोई कीमती सामान उठा लिया, रास्ते में जा रहे हैं, कोई हादसा हो गया, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो सबसे पहले बजाय मदद करने के हम क्या करते हैं, ये देखते हैं किसी के पास घड़ी कौन सी है, बटुआ में कितने पैसे हैं, ये हमारा हालात। फिर कहते हैं मुसलमान हम दीन वाले, हमदर्दी, हमदर्दी किसको बोलते हैं? अरे आज हमदर्दी खत्म होती जा रही है, सिर्फ अपने पेट तक महदूद है आदमी, अपने कद्दा की खैर जिसको बोलते हैं हमारे, अपने कद्दा की खैर, और किसी की कोई खैर। अरे पहले हालात ये थे, अपने तो अपने, गैरों से भी लोग हमदर्दी करते। फारूक आजम का दौर, कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दरबार लगा हुआ है, थोड़ी देर में मदीने के अंदर मदीने के लोग एक मुसाफिर अजनबी आदमी को पकड़ कर लाते हैं फारूक आजम के सामने, कहते हैं हजरत इंसाफ दिलाओ, इंसाफ करो, इस बंदे ने पता नहीं कहां का है, अजनबी आदमी है, हमारे बाप को जान से मार दिया, हमें इंसाफ चाहिए।
फारूक आजम ने उस मुसाफिर से कहा कि भाई क्या बात है? वो मुसाफिर कहता है, हजरत मैं आपको जानता नहीं, मैं बाहर का हूँ, मैं अपने ऊंट पर आ रहा था, मदीने से गुजर रहा था, इनका बाप अपने खेत पर खड़ा था, मेरा ऊंट इनके खेत में लग गया और इसके बाप ने मेरे ऊंट को पत्थर मारा, मैंने वही पत्थर गुस्से में इसके बाप को मारा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो पत्थर लग गया, उसकी जान निकल गई। अब जो भी आपके धर्म में इसकी सजा है वो मैं मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि सजा तो मंजूर है, मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए। 3 दिन की क्या चाहिए? मोहलत। अब सजा क्या थी कि खून के बदले खून, तो कहा मुझे 3 दिन की मोहलत चाहिए, मुझे एक काम कर आना है, मेरे पास किसी की अमानत पैसे रखे हुए हैं और उनके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है, मैं उन्हें देकर वापस आ जाऊंगा, फिर जो आपकी सजा है मुझे मंजूर है। फारूक आजम ने फरमाया, भाई ऐसा नहीं हो सकता है, हाँ अगर मदीने के अंदर तुम्हारी कोई जमानत दे तो ऐसा हो सकता है। अब वो मुसाफिर अजनबी आदमी मदीने में किसी को नहीं जानता, अजनबी आदमी बेचारा बाहर का, अब वो चारों तरफ नजर दौड़ा कर देखता है, कोई जमानत के लिए हानि करता है। अबू जर साहबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां बैठे थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया, फारूक आजम की बारगाह में कहा कि हजरत मैं इनकी जमानत देता हूँ, मैं इनकी क्या देता हूँ? जमानत। फारूक आजम ने कहा ठीक है तुम जाओ, 3 दिन की मोहलत। जाने वाला चला जाता है, सहाबा इकराम दूसरे अबू जर से कह रहे हैं, अबू जर तुमने बड़ी कमी की है, बड़ी गलती की है, उस आदमी की जमानत दे दी जिस पर इतना बड़ा जुर्म है, उसे कोई नहीं जानता, उसका एड्रेस किसी को पता नहीं आए या ना आए तुम्हें पकड़ा जाएगा, अबू जर तुम्हारी जान जाएगी। अबू जर ने कहा मुझे गम नहीं। 3 दिन की मोहलत खत्म, दरबार लगा, फारूक आजम तख्त पर बैठे, चारों तरफ लोग, भीड़ इकट्ठा है, इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आने वाला वक्त पर नहीं आया। लोग अबू जर से कह रहे हैं, अबू जर बड़ी गलती की। आखिर थोड़ी देर में देखा कि वो मुसाफिर घोड़े पर सवार दौड़ता हुआ आते ही फारूक आजम की बारगाह में कहता है, हजरत देरी के लिए माफी चाहता हूं, कुछ मजबूरी थी, देरी हो गई, अब आपकी जो सजा है वो सुना। फारूक आजम ने सजा सुनाने से पहले अबू जर को खड़ा किया कि अबू जर जरा ये बता, तू इस मुसाफिर को नहीं जानता था और ये मुसाफिर तुझे नहीं जानता था और इस पर इतना बड़ा जुर्म था और तूने इसकी जमानत दे दी और तुझे पता था कि अगर ये ना आएगा तो तेरी जान जाएगी, तूने जमानत क्यों दी? अबू जर ने कहा कि हजरत मदीना जो नबी का शहर है, नबी के शहर में नबी के सहाबा के सामने एक अजनबी मुसाफिर ने जमानत मांगी थी, अगर मैं जमानत नहीं देता कयामत तक लोग ये कहते हैं कि मदीने के अंदर सहाबे में किसी ने एक मुसाफिर को जमानत नहीं दी, इसलिए मैंने जमानत दी, अपनी जान की फिक्र नहीं की। उस अजनबी से कहा फारूक आजम ने मुसाफिर से कि तुझे तो कोई नहीं जानता था, जब तुझे पता तेरी जान जाने वाली है, जाने के बाद आया क्यों? तो मुसाफिर ने कहा, हजरत अगर मैं नहीं आता तो लोग मुसाफिरों पर भरोसा करना छोड़ देते। बेशक बेशक, सुभान। तो जिनका बाप खड़ा था वो लड़के खड़े हो गए, फारूक आजम से कहा हजरत हमें ऐसे आदमी से बदला नहीं चाहिए जिसके अखलाक इतने अच्छे, तो इसमें कोई शक नहीं, जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसके अंदर हमदर्दी होगी, खैर खाई होगी, वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। एक आदमी पहले जमाने में मस्जिद के पास खूंटा गाड़ा। क्यों गाड़ा? लोग आते थे नमाज पढ़ने के लिए घोड़ों पर सवार होकर, ऊंटों पर सवार होकर, वे पहले मोटरसाइकिल वगैरह तो नहीं थी, हमदर्दी थी कि बेचारा कोई आएगा और यहाँ इस खूंटे के अपने घोड़े को बांध देगा, ऊंट को बांध देगा, खूंटा गाड़ दिया। कुछ दिन के बाद एक आदमी ने खूंटे को उखाड़ दिया। उसने किस हमदर्दी से उखाड़ा? अब यार रात में कोई आता है नमाज पढ़ने के लिए, किसी को अगर ठोकर लग गई तो वो गिर जाएगा, तो पता है दोनों के दोनों जन्नत में, दोनों के दोनों, खूंटा उखाड़ने वाला भी और खूंटा गाड़ने वाला भी दोनों जन्नती है, क्योंकि दोनों के दिलों में हमदर्दी। उसने भी हमदर्दी की नीयत से खूंटा गाड़ा कि कोई आएगा भाई अपने जानवर को लाएगा, परेशान नहीं हो, इसके बांध दे, और उसने उपाड़ने वाला ने इसलिए उपाड़ा किसी के ठोकर ना लगे। तो मेरे भाइयों, असलियत में है
کہ ہمدردی چاہے ماں باپ ہیں، چاہے کنبا والے ہیں، چاہے کوئی مومن بھائی ہے، ہم ہمدردی کرتے ہیں، کیونکہ ہمدردی کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور اگر ہمارے اندر ہمدردی نہیں تو سمجھو ہمارے اندر دین نہیں۔ علی بن موفق نام کا ایک آدمی مصر کے اندر اتنے دنوں سے اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں حج کروں۔ اس نے بیچارے نے حلال کمائی سے جوتوں کی سلائی کر کر کے 25,000 درہم اکٹھا کیے۔ کتنے؟ 25,000 درہم۔ حج پہ جانے کا ٹائم ہوا، اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا کہ بھئی حج پہ جانا کل مجھے۔ آخر حج پہ جانے سے ایک دن پہلے پڑوس میں گوشت بننے کی خوشبو آ رہی تھی، تو علی بن موفق جو حج کرنے جا رہا تھا اس کے بچوں نے کہا کہ ابا آپ حج پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن بعد آؤ، ہمیں گوشت کھانے کو من کر رہا ہے، پڑوسی کے گھر میں بھی گوشت بن رہا ہے۔ تو علی بن موفق نے دل میں سوچا کہ یار اب بازار جاؤں گا، دیر لگے گی، پڑوس میں گوشت بن رہا ہے تو پڑوسی سے ایک کٹوری میں تھوڑی سبزی لے کر آ جاتا ہوں، بچے کا دل بہل جائے گا۔ اب علی بن موفق اپنی پڑوس میں گئے، عورت سبزی بنا رہی تھی، تو علی بن موفق نے کہا اس عورت سے کہ بہن تھوڑی سبزی چاہیے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ بھائی یہ سبزی میں ضرور دیتی آپ کو، لیکن یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو، حلال نہیں آپ کے لیے۔ علی بن موفق نے کہا ماجرا کیا ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے کہتی ہے کہ بھائی سنو، 3 دن سے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوک سے بچے تڑپ رہے ہیں، آج جب کچھ نہیں بچا تو میں جنگل میں گئی، مردہ جانور سے تھوڑی سی گوشت لے کر آئی ہوں، اسے اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہوں، میں تو مجبور ہوں، میرے لیے تو جائز ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ علی بن موفق جس نے ساری تیاری کر رکھی تھی حج پر جانے کے لیے، پیسے اکٹھے کر رکھے تھے حج پر جانے کے لیے، 25,000 درہم گھر آئے اور 25,000 درہم اٹھائے اور اس عورت کی جھولی میں ڈال دیے، کہا بہن مجھے حج پر جانے کی ضرورت نہیں، جب میرا پڑوسی اتنا پریشان ہے میں حج پہ نہیں جاتا۔ بے شک بے شک، رشتہ داروں سے کہہ دیا کہ بھائی میں حج پہ نہیں جاؤں۔ رشتہ داروں نے کہا کہ پتہ نہیں اس لیے بلایا تھا، اس کے بچے کی کہاں ہے حج کرنا، حج یوں تھوڑی ہوتا ہے، اب انہیں کیا پتہ راز کیا۔ آخرکار لوگ چلے گئے، حاجی گئے بہت سارے، علی بن موفق نہیں گیا۔ اس سال حج کرنے کے لیے اللہ کے ایک ولی حضرت عبداللہ ابن مبارک، بہت مشہور ولی، وہ بھی حج پر گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا وہ حرم کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ اس سال کتنے لوگ حاجیوں نے حج کیا، تو دوسرا کہتا ہے 6 لاکھ حاجی۔ کب کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کب ایک کا بھی، صرف ایک آدمی کا حج قبول ہوا ہے اور وہ حج کرنے بھی نہیں آیا، مصر کا رہنے والا علی بن موفق حج کرنے بھی نہیں آیا، اللہ نے اسے حج مقبول کا ثواب عطا کیا ہے اور ان کی برکت سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مبارک نیند سے اٹھے، اٹھنے کے بعد دل میں سوچا کتنا برکت والا ہے وہ آدمی جو حج کرنے بھی نہیں آیا اور پھر حج مقبول کا ثواب، اور ان کے صدقے میں 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ تو مسلمانوں، ایک پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کی، ایک حج مقبول کا ثواب جب ہم ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے، اپنے خاندان کنبہ والوں کے ساتھ، اپنے سگے بھائی کے ساتھ اگر ہمدردی کریں گے تو کتنے حجوں کا ثواب ہوگا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ آج یہی تو ہے، بھائی بھائی سے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، جبکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ یا بندی اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اگر دن میں 100 مرتبہ ہم اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو میرے آقا نے فرمایا اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو محبت کی نگاہ سے اگر ماں باپ کو دیکھیں تو حج مقبول، حج مقبول کیا ہوتا ہے؟ جو حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا۔ اب بتائیے، گارنٹی میرے آقا کی زبان سے یہ الفاظ ہیں، جبکہ ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہو یا نہ ہو۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میری ماں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، اولاد کی پرورش حالانکہ باپ کا اور ماں کا دونوں کا حق ہے، لیکن زیادہ تر جو بچپنا گزرتا ہے ماں کے پاس گزرتا ہے۔
हमारी माँ बहनें अगर उनके अंदर दीनदारी होगी, अच्छे अखलाक होंगे, तरबियत बच्चों की कैसे की जाती है, बच्चों की अच्छी तरबियत होगी तो बाद में हमें पछताना नहीं पड़ेगा। आज हालात ये हैं, बच्चों की तरबियत हम करते नहीं, बड़े होते जाते हैं, बुरे माहौल में जाते हैं, फिर गंदी लतें गंदी आदतें पड़ती है, शराब जुआ में हिलता है, मौलानाओं के पास जाते हैं, मौलवी साहब बड़े परेशान हैं, हमारा बच्चा जुआ खेलने लग गया है, हमारे साथ बदतमीजी करने लग गया है। बाबा बैठे हैं दरबार खोलकर, आओ भाई, उन्हें तो पता है सब तरह के मौलाना है, पैसा बनाने वाले भी हैं और अल्लाह के नेक बंदे भी हैं। ये हमें एहसास बाद में हो रहा है, अगर पहले हम अपनी औलाद पर ध्यान रखें तो ऐसी नौबत ही ना आए। अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें? हाँ, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतने बड़े वली गुजरे हैं, उनकी माँ नमाज की पाबंद। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर छोटे से जब नमाज पढ़ने के लायक हो गए, माँ ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ा करो, बेटा नमाज पढ़ो। बाबा फरीदुद्दीन छोटे हैं, अभी बच्चा बच्चा ही होता है, अम्मी नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? माँ ने कहा कि बेटा अल्लाह शक्कर अता फरमाएगा। शक्कर कहते चीनी अता। पहले बच्चे मीठे, अब तो कौन खा रहा बेटा, गुड़ और चीनी शक्कर वगैरह खूब खाते थे। तो माँ ने कहा बेटा जो नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह ताला उसे शक्कर अता फरमाता, चीनी अता करता है। बच्चा खुशी खुशी से वुजू करता है पहली बार, और माँ मुसल्ला बिछाती है, एक कागज की पुड़िया बनाती है, चीनी डालती है उसमें और मुसल्ले के नीचे रख देती है। अब बाबा फरीद छोटे से नमाज पढ़ते हैं, नमाज से फारिग होते हैं, फारिग होने के बाद कहते हैं माँ कहाँ है शक्कर? माँ कहती है बेटा मुसल्ला उठा, मुसल्ला उठाया तो शक्कर की पुड़िया। अब तो हिल गए नमाज की तरफ कि नमाज पढ़ूंगा तो चीनी मिलेगी, शक्कर मिलेगी। अब रोजाना अजान होते ही माँ मुझे वुजू कराओ, नमाज पढ़ते, और माँ रोजाना मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रखती, शक्कर लेकर खुश। एक दिन ऐसा हुआ, कुछ दिन जम गए, माँ बड़ी नेक थी। बाबा फरीदुद्दीन बच्चों के साथ जंगल चले गए शिकार खेलने के लिए, वहां नमाज का वक्त हुआ। बाबा फरीद ने अपने साथ के बच्चों से कहा आओ भाई नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसे शक्कर अता फरमाता है। इधर माँ मुसल्ला बिछाकर घर पर रो रो कर रब की बारगाह में दुआ कर रही है, या अल्लाह मैंने अपने बच्चे को यहाँ तक पहुँचा दिया, मेरा काम है, आज मेरे कंट्रोल से बाहर है। रोजाना तो मैं रख देती थी पुड़िया, आज जंगल के अंदर है, वो नमाज पढ़ेगा, उसके साथी भी नमाज पढ़ेंगे। अगर आज शक्कर नहीं मिली, आज चीनी नहीं मिली, विश्वास टूट जाएगा, नमाज से दूर हो जाएगा। मौला लाज रखना, मदद करना, माँ की दुआ और कबूल ना हो, और वो भी इतनी नेक। आखिरकार माँ इधर दुआ कर रही है, बाबा फरीद अपने साथियों के साथ जंगल में नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज से जब फारिग हुए दोस्तों ने कहा कि फरीद शक्कर कहाँ है? कहा उठाया मुसल्ला, मुसल्ला उठाया, आज पुड़िया नहीं थी बल्कि शक्कर का पूरा खजाना जमीन कर। सुभान अल्लाह। तो इसमें कोई शक नहीं, अगर माँ नेक हो तो बच्चे नेक क्यों नहीं होंगे, और अगर माँ सही तरीके से परवरिश करती है तो बच्चे क्यों ना नेक बने। तो मेरी माँ बहन यहाँ बैठी हैं, अपने बच्चों की परवरिश करें। और आखिर में एक दो बात इंशाल्लाह, क्योंकि वक्त बड़ा हो गया है और सर्दी का वक्त है, ज्यादा वक्त लेना मुनासिब नहीं। मेरी माँ बहन यहाँ बैठी हैं, मियाँ बीवी, मर्द पर भी औरत का हक है, औरत पर भी मर्द का हक है। मर्द को इजाजत नहीं कि बिला वजह औरत को मारे, छोटी मोटी गलतियों की वजह से औरत को मारे, ये मर्द को इजाजत नहीं। जैसे हमारे माशरे में समाज में हो रहा है, जरा सी गलती होती है और थप्पड़ मारते हैं हम, ये इस्लाम में जायज नहीं। बल्कि यहाँ तक है अगर आदमी हलाल कमाई से अपनी औरत और अपने बच्चों के लिए खिलाता है, वो भी सदका लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सदका। औरत है, औरत के लिए शौहर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए तो वापस जब आए तो औरतें बैठी हुई थी इकट्ठी, तो मेरे आका ने औरतों से फरमाया सबसे ज्यादा जहन्नम में मैंने औरतों को देखा। औरतों ने कहा या रसूल अल्लाह किस गुनाह की वजह से? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुनाह तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुनाह यह है कि वो अपने आदमियों की नाशुक्री करती है। क्या करती है? नाशुक्री। कैसे?
کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے زندگی بھر اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے تو کپڑا لاتا ہے، کوئی سامان کی ضرورت پڑتی ہے سامان لاتا ہے، جیسی اس کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن کبھی کوئی غریبی آ جاتی ہے اور کوئی چیز نہ لائے تو عورت کہہ دیتی ہے میں نے تو اس گھر میں کبھی سکھی نہیں دیکھا، زندگی بھر کے احسانوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ عورت کی ناشکری ہے اور اس کی وجہ سے عورت جہنم ہے۔ تو لہٰذا میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا کہ آدمی سب برابر نہیں ہوتے ہیں، کوئی غریبی میں رہتا ہے، کوئی امیری میں رہتا ہے، اور جو غریب رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی امیر بناتا ہے، اور جو امیر رہتا ہے اس کے پاس بھی کبھی غربت کے دن آتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں، اپنے گھر کی طرف بھی دیکھنا چاہیے اور اس طرح کا ناشکری نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، ذرا مجھے حق بتلا دو، آدمی کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر آدمی تمہارے پتی، تمہارے شوہر، تمہارے آدمی کے سر سے لے کر پیر تک مواد پڑ جائے، کیا پڑ جائے؟ مواد، غاد اس کو بولتے ہیں اپنی زبان میں، اور اس کو تم اپنی زبان سے بھی چاٹ لو پھر بھی اپنی آدمی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کتنا بڑا! حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں، جب تک واپس نہ آؤں گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے، چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی آدمی جاتا ہے عورت کے پاس خبر آتی ہے کہ تیرا باپ بڑا بیمار ہے، عورت کا دل مچلتا ہے ماں باپ کی وجہ سے، لیکن عورت کتنی دیندار ہوتی ہے، عورت فوراً کسی کو مسئلہ پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتی ہے کہ حضور سے پوچھ کر آؤ، میرا آدمی مجھے منع کر کے گیا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں گھر سے باہر نہیں جانا، میرا باپ بیمار ہے، کیا میں ملنے جا سکتی ہوں؟ میرے آقا کے پاس مسئلہ پوچھوایا گیا، میرے آقا نے فرمایا نہیں جا سکتی جب تک اس کا آدمی آ کر اسے اجازت نہیں دے۔ اور دیندار تھی، آج کی عورت ہوتی تو کہاں مسئلہ پوچھواتی، آگے کنواں میں پڑے پہاڑ میں نکلے، باپ بیمار ہوئے پڑو حالات۔ بہرحال اتنی دیندار عورت تھی، گھر پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے اس عورت کے پاس تیرا باپ مر گیا، تیرا باپ۔ اب عورت کے دل میں خیال آتا ہے شاید آخری دیدار ہے باپ کا، اب مجھے اجازت مل جائے پھر مسئلہ پوچھواتی ہے، ابھی بھی مسئلہ پوچھوا رہی ہے، باپ مر گیا ہے پھر بھی مسئلہ پوچھوا رہی ہے۔ حضور کے پاس مسئلہ پوچھوایا گیا، میرے آقا نے فرمایا اگرچہ اس کا باپ مر گیا کیونکہ اس کا آدمی منع کر کے گیا ہے، جب تک اس کا آدمی آ کر اجازت نہ دے وہ نہیں جا سکتا، گھر پر رہی۔ جنازہ پڑھا دیا گیا، پڑھانے کے بعد میرے آقا نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری، تمہارا باپ گنہگار تھا لیکن تم اپنے آدمی کی بات کی وجہ سے اپنے گھر پر رکی رہی، اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے تمہارے باپ کے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ بیٹی نے اپنے آدمی کا کہا مانا تو ثواب کتنا بڑا، اسے تو ملا ہی ملا، اس کا اجر اس کے باپ کو ملا، کہاں چراغ جلا اور کہاں روشنی پہنچی۔ تو بہرحال دیکھیے یہ عورتوں کے حق مردوں پر، مردوں کے حق عورتوں پر، اور یہ دنیا ہے میرے بھائی اور میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں، کتنے لوگ آئے کتنے گئے اور ایسے ہی یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، یہ چیزیں، لیکن جو بندے کا حق ہے، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کے پیسے دبا لیے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے تو معاف کر دے، اس کا کرم ہے، چاہے سزا دے اس کا انصاف ہے، عدل ہے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کا حق دبائیں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ عزیزہ یاد کر وہ دن جو ملک الموت آوے گا، نہ جاوے ساتھ تیرے کوئی، اکیلا تو نے جانا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے ہر بشر نہیں، سامان 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ جو بھی میں نے کچھ عرض کیا اس میں کسی بھی طرح کوئی غلطی ہوئی ہو، خامی ہوئی ہو، میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔
حضرات محترم نیند تو نہیں آ رہی آپ کو؟